محرم یا سفر کے لیے کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی 10 مہینوں کے لیے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ شادی، نکاح، ولیمہ، منگنی کرنی چاہیے یا نہیں۔ میں اس حوالے سے بہت مختصراً اتنا کہوں گا کہ نکاح کرنا یا ولیمہ کرنا یہی 2 چیزیں ہیں۔ باقی جو آپ دوسرے اپنی تقریبات کرتے ہیں مائیوں کے نام سے یا آپ دیگر عنوانات سے کرتے ہیں، وہ آپ کا اپنا سلسلہ ہے فضول خرچی کا۔ نکاح کسی مہینے میں بھی منع نہیں ہے۔ عرف عام میں شادی کہتے ہیں، حالانکہ وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، خوشی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نکاح، ویڈنگ، میرج یا محفل عروسی یہ لفظ کہے جاتے ہیں۔ کسی مہینے میں یہ منع نہیں ہے، مگر بعض موقعوں پر ہم یہ تقریبات نہیں کرتے۔ مثلاً گھر میں میت ہو گئی، والدہ کی، والد کی، بہن کی، بھائی کی، تو ہم وہ تقریب مؤخر کر دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کی تاریخ مثال کے طور پر 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد، ہفتے کے بعد ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 40ویں تک ہم نہیں کریں گے، کیونکہ سوگ تو صرف 3 دن ہے شرعی، مگر ایک لحاظ، ایک خیال جو آپ کے ہاں مروج ہے کہ جی انہوں نے چہلم کا بھی انتظار نہیں کیا، تو ایک خطرہ، ایک خدشہ، ایک شبہ کہ لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، تو ہم اس خیال کے تحت وہ شادی کی تاریخ مؤخر کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ 4 مہینے تک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عورت بیوہ ہو گئی، یہ 130 دن تک عدت میں ہے، تو جب تک یہ عدت میں ہے یہ شرکت نہیں کر سکے گی، تو جب یہ عدت سے فارغ ہو جائے گی تب کریں گے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک رواج سمجھ لیں، خیال سمجھ لیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اس طرح کرنا، یہ ہمارے اپنے ایک مزاج یا معاشرے میں ایک رجحان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ متنفر نہ ہوں، لوگ برا خیال نہ کریں یا نامناسب لگے گا۔ احتیاط ہے یہ، اس کو آپ لحاظ کہہ لیں، حیا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ محرم کے پہلے عشرے میں اور خاص طور پر 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک، پورا عشرہ 10 دن یا 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک ہم قرابت رسول کی محبت میں خوشی کی، اپنی ذاتی خوشی کی کوئی تقریب نہیں کرتے، بلکہ اس دوران زیادہ نیکیاں، صدقہ و خیرات، عبادت کی کثرت کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے نکاح منع نہیں ہے، مگر تاثر کیا جائے گا کہ ان دنوں میں کیا، تو یہ لوگوں کے نزدیک ہوگا کہ کہیں ان کو اس واقعے کی خوشی ہے، کوئی ایسا منفی تاثر جا سکتا ہے، تو ایک حیا، ایک ادب، ایک محبت، ایک عقیدت پیش نظر ہوتی ہے، اور ہم ان دنوں میں نہیں کرتے۔ ایک کوئی طبقہ ہے وہ 1 محرم سے لے کر 20 صفر تک 40 دن نہیں کرتے۔ شرعاً اگر وہ سوگ مناتے ہیں تو منع ہے، محض خیال کر کے نہیں کرتے ہیں تو ان پر ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے،
لیکن اگر کوئی ان 10 دنوں کے یا 7 سے 10 کے علاوہ کرتا ہے تو اس کو کوئی برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے یا اس کے بارے میں کوئی غلط بات بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ان دنوں میں خاص طور پر تاثر جو جاتا ہے وہ منفی ہو جاتا ہے، تو احتیاط یہی ہے اور مناسب بھی یہی ہے کہ ان دنوں میں خوشی کی کوئی تقریب جس میں خوشی کا تاثر ہو ہماری ذاتی حوالے سے، خاندانی حوالے سے، وہ ہم نہ کریں۔ شرعاً منع نہیں ہے، مگر میں نے پہلے کہا اس کا تعلق فتویٰ سے نہیں ہے، ہمارے اپنے اس میں جو رسم و رواج ہیں، حیا ہے، ادب ہے، عقیدت ہے، اس سے ہے۔ تو ربیع الثانی، ربیع الاخر 11ویں شریف کے مہینے کے حوالے سے تو کبھی کسی نے پوچھا نہیں، اور میں نے پہلے کہہ دیا باقی 10 مہینوں کے لیے نہیں، محرم اور سفر کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں۔ کسی وقتوں میں سفر کو 13 تیزی کا مہینہ لوگ کہتے تھے اور اس کے پہلے 13 دن کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے۔ اس مہینے کو کچھ لوگ منحوس کہتے تھے، معاذ اللہ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صرف پہلے عشرہ محرم اور خاص طور پر 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک اس میں اگر احتیاط کی جائے تو وہ بہتر ہے اور وہ اچھی بات ہے۔